ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور یہ ویکلی ریڈنگ ہے جو کہ واٹر سائن کے لیے کرنے جا رہی ہوں میں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ یہ ہفتہ جو 7 دسمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کینسر، اسکارپیو اور پائسس کے لیے کیا میسیجز ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے ہر ایک دن کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ اینڈ سی کہ کینسر لوگوں کے لیے اس ہفتے میں کیا میسیجز ہیں۔ وہ سب لوگ جنہوں نے منتھلیز دیکھ لی ہیں اور اس کے اوپر مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اگر آپ نئے ہیں تو۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ ٹاور ان ریورس منڈے والے دن کے لیے ہے 6 آف وانڈز ان ریورس، ڈیتھ ان ریورس، ورلڈ کا کارڈ ہے اور پھر 6 آف پینٹیکلز ہے ہمارے پاس، 3 آف وانڈز ہے اور کنگ آف کپس ہے۔ کنگ آف کپس یہاں پہ کینسر کے خود کے لیے بھی آیا ہوا ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرا کارڈ جو ہے وہ کوئین آف وانڈز کا ہے، اور یقیناً آپ کسی یا تو فائر سائن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا کسی ایسی پرسنالٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو بہت زیادہ بزنس مائنڈڈ ہے۔ ہفتے کا آغاز بلکہ پہلے 3 دن جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کچھ معاملات میں کافی بڑی اینڈنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور آپ یہ اینڈنگ بہت عرصے سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ ابھی تک بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ رہ رہا ہے ابھی بھی باقی۔ منڈے والے دن کوئی اس قسم کی نیوز، کوئی انفارمیشن، کوئی سڈن ریئلائزیشن، کوئی ریویلیشن، کچھ بھی جو ہے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی معاملات ہیں آپ کی زندگی کے، یہاں پہ کوئی ایک اسپیسیفک چیز نظر نہیں آ رہی، ریلیشن شپ یا کریئر یا ہیلتھ، کچھ بھی ایسا اسپیسیفک نظر نہیں آ رہا۔ سو وٹ ایور از گوئنگ آن ان یور لائف فار دا ٹائم بینگ، ابھی آپ کو قدرت نے یہاں خود سے روکا ہوا ہے۔ جو اینڈنگ ہونا ڈیو ہے وہ ہوگی، لیکن اس کے اوپر ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے۔ کچھ ایسی ریزنز ہیں جو یہاں پہ تو ویزیبل نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے روکا ہوا ہے آپ کو۔ جو فریڈم، جو انڈیپینڈنس آپ کلیم کرنا چاہ رہے ہیں یا جو چیز آپ زندگی میں اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو بہرحال حاصل ہونے میں ابھی کچھ ٹائم ہے۔ حالانکہ آپ کے پاس جو نئی بگننگز ہیں وہ ساتھ کی ساتھ ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن سم ہاؤ جو پچھلے والا ہے وہ کمپلیٹلی کلوزڈ آف نہیں ہو پا رہا، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ دین آئی ہیو فار یو 6 آف پینٹیکلز۔ آپ کو کہیں سے کوئی فائنینشیل سپورٹ، ایڈ مل سکتی ہے، لیکن وہ پرٹیکولر نیوز، اچھا یہ نیوز جو ہے یہ ابراڈ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ باہر کے کسی ملک سے کوئی اطلاع، کوئی خبر آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر بھی ابھی ڈیلے ہے۔ اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ آپ کی زندگی میں موجود ہے لیکن وہ آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے کہیں دور رہتا ہے، اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تعلق ختم ہو گیا ہے، تو وہ ایک یہ بھی انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ اینڈنگ نہیں ہوئی ہے ابھی، لیکن اس کے اوپر فردر اس ہفتے میں کوئی بہت زیادہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور اینڈ آف دا ویک بہرحال آپ سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو اپنے تک محدود رکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چاہے جتنی بھی اپ ہیول ہے، جتنا بھی اپ اینڈ ڈاؤن آپ کے اندر ایموشنلی آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہ سرفیس کے اوپر نہ آنے دیں اور لوگوں کو نہ پتہ چلنے دیں اس کے بارے میں۔ بہت زیادہ ایموشنل ڈسٹربنس جو ہے بہرحال کینسر لوگوں کے لیے اس ویک میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں ایڈوائس کا کارڈ کیا ہے کینسر سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے۔ اچھا
اچھا جی، کارڈ 40 ہے اور اس کا نام ہے ایٹ ڈیز اینڈ ریسٹ. بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کینسر یہاں پہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر، لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر ایک دن جو ہے اس میں آپ کچھ مخصوص چیزیں ہی اچیو کر سکتے ہیں. یو کین ناٹ اٹین ایوری تھنگ ان ون ڈے. ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اندر، لیکن اگلے دن کے لیے پھر جب نئی سرے سے آپ نے کوئی ایفرٹ کرنی ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ رات کو، شام کو بہت زیادہ ریسٹ کریں. آپ کو یہاں پہ اسپیشلی فزیکلی ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہاں ایڈوائز کی جا رہی ہے. دین یو نیڈ ٹو گو آؤٹ ان نیچر. آپ اپنے اسپرچولی آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم ارتھ سے، نیچر سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو بہت سارا جو ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارا مائنڈ اور باڈی جو ہے ہم فزیکلی اور مینٹلی اپنے آپ کو یونیورس سے کنیکٹڈ جب فیل کرتے ہیں. کیونکہ کینسر ایک ایسا سائن ہے جو کہ جس کا لارڈ جو ہے وہ مون ہے، اور مون جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنز کو لیے ہوئے ہوتا ہے. سو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ ایموشنلی یہاں پہ ڈرینڈ آؤٹ فیل کریں. آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ آپ آن ڈیلی بیسز اپنے آپ کی ایموشنل نرشمنٹ کریں، چاہے وہ میوزک سن کے کریں، چاہے وہ باہر نیچر میں جا کے پرندوں کی، جانوروں کی، پانی کی آواز سن کے کریں. لیکن آپ کو اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو سن سیٹ ہوتا ہوا دیکھیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسکارپیو. اسکارپیو کی جو منتھلی ریڈنگ ہے اس میں بھی کافی زیادہ مشکل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ انڈیکیٹڈ ہے. آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی. اس مہینے لوگ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی سازش کر سکتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. سو ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ بگننگ ود آئی ہیو پیج آف وانڈس، 10 آف پینٹیکلز ان ریورس، 9 آف سورڈز ان ریورس، 5 آف وانڈز ان ریورس، 4 آف وانڈس، سن ان ریورس کا کارڈ ہے، اور 9 آف وانڈس. اچھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے اس ہفتے کوئی ریئلائزیشن ایسی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ چھپی ہوئی تھی، جو کہ آپ کے سامنے نہیں تھی، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ اب اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی پرابلم آئی ہے اور آپ اس کا حل نہیں ڈھونڈ پا رہے، تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بالآخر وہ چیز جو ہے، وہ سلوشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے. کیونکہ بگننگ آف دا ویک پیج آف وانڈس کے ساتھ کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نئی سوچ، کوئی ڈائریکشن جہاں پہ بہت زیادہ گروتھ کے امکانات ہیں، وہ یہاں پہ بگننگ آف دا ویک ہی نظر آ رہا ہے. 10 آف پینٹیکلز ان ریورس ہے. فیملی لائف میں ڈیفیکلٹی آپ ہو سکتا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن کچھ نہ کچھ فیملی سے ریلیٹڈ معاملات میں ڈیفیکلٹی ہو، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹی ہو، لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز نظر آ رہا ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد 9 آف سورڈز ان ریورس اور 5 آف وانڈز ان ریورس، جو بھی ساری پریشانیاں، جو بھی سب سوچیں، جو بھی سب نیگیٹیوٹی، پھر بعض دفعہ نیگیٹیوٹی ہونے کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ذہن کے اندر مختلف باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور ہم کلیئرلی نہیں سوچ پا رہے ہوتے. یہ دونوں دن جو ہیں ہمیں یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بالآخر ایفرٹ کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس فیز میں سے نکل آئیں گے.
وہ جو بہت زیادہ نگیٹو تھنکنگ ہے آپ کے اندر، یا پریشانی ہے، یا اوور تھنکنگ ہے، یا خود بخود برے سے برا سوچتے رہنا، اور ایک جس کو اندیشہ بولتے ہیں، اپریہینشن بولتے ہیں، وہ بالآخر آپ اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہاں پہ ان 2 دنوں میں نظر آ رہے ہیں. کیونکہ ویری نیکسٹ جو فرائیڈے کا کارڈ ہے یہ ایک بہت پازیٹیو کارڈ ہے. گروتھ ہو سکتی ہے اس میں، چاہے یہ ریلیشن شپ کے معاملات ہوں یا یہ ورک سے ریلیٹڈ کوئی سچویشن ہو. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی اگر کوئی پرٹیکولر انفارمیشن، کوئی پرٹیکولر نیوز اگر آپ کو انتظار ہے آنے کا، تو جو کہ بہت کوئی اچھی خبر ہونی چاہیے، تو اس کے لیے بہرحال ابھی اس میں آنے میں ٹائم ہے اور آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. اینڈ کے 2 کارڈز جو ہیں وہ ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ تو ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کا سائیکلوجیکل جو ڈسٹربنس ہے وہ بھی آپ اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گروتھ بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ ایک بڑی نیوز جو ہے، وہ ایک کچھ بڑی بات جو ہے، بہرحال اس کو ابھی آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکارپیو، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ایڈوائس کیا ہے اس ہفتے کی. ایڈوائس کا ایک کارڈ پلیز. اچھا جی، یہ 21 نمبر کارڈ ہے جو کہ ریڈیوس ہو کے 3 پہ آ جاتا ہے. 3 کا نمبر جو ہے وہ ابنڈنس کو شو کرتا ہے اور نئی پاسبلٹیز کو شو کرتا ہے. اس کے علاوہ 3 کا نمبر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم مینٹلی، فزیکلی اور اسپرچولی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکسڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہم ایک ڈائریکشن میں اپنی پوری پرسنالٹی کے ساتھ موو کر رہے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ نے جو اپنا راستہ چوز کیا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، جو اسکارپیو کی ریڈنگز میں نے کی ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ پرابلمز ایسی ہیں جن کو وہ اوور کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی ایڈوائس ہے آپ کے لیے کہ جو آپ نے راستہ چوز کیا ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل مت ہوں. وہ نہ صرف آپ کا اپنا، اچھا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے اس میں کہ جو بھی آپ نے ڈیسیژن لیا ہو، ٹھیک ہے، وہ عام نارمل چیزوں سے ہٹا ہوا ہو. اگر آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے یا اگر آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ نارمل روٹین میں لوگ نہ کر رہے ہوں اور وہ یونیک ہو جو آپ نے کرنے کا سوچا ہے. تو اس طرح کا کام جو کہ، یا اس طرح کا ریلیشن شپ یا اس طرح کا کام جو یونیک ہوتا ہے اور پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا، تو یاد رکھیے گا کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہم سے بہت زیادہ کریج اور بہت زیادہ اسٹرینتھ چاہتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے پہلے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوئی ہوتی، اور ہم وہ پہلے یا دوسرے یا شروع کے لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک راستہ اپناتے ہیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ اپوزیشن بھی دیکھنی پڑتی ہے. سو اگر ایسا کچھ ہے جو کہ آپ نے کچھ ایسا ڈیسائیڈ کیا ہے جو کہ آپ سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا، تو یہ بات مان لیں کہ آپ کو یہاں پہ ایفرٹ ڈالنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں بڑھ رہے ہوں جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، اور آپ نے کوئی بالکل ایک نیا پاتھ چوز کیا ہے، اور وہ چونکہ اس پہ کبھی کوئی گیا نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو جو اپنی انر لائٹ ہے، وہ وزڈم، وہ کریج، وہ بریوری جس نے آپ کو یہ راستہ چوز کرنے کا آئیڈیا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہرحال اسی کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور لوگ اگر آپ کو اپوز کر رہے ہیں تو آپ ان کو زیادہ خاطر میں نہ لائیں، آپ کا راستہ بالکل ٹھیک ہے. سو کیپ آن ورکنگ اسکارپیوز، جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ بھی کرسٹلز کے ساتھ مدد لے سکتے ہیں. خاص طور پہ جو یلو کلر کے کرسٹل ہیں، سٹرین ہے یا ٹائیگر آئے ہے، یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو یقیناً اسپرچولی مور پاورفلی آپ اپنے آپ کو کنیکٹڈ فیل کریں گے ان کے استعمال سے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ یلو کلر نظر آ رہا ہے، اور جو یلو ہے وہ سولر پلیکس کی نشانی ہے. اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط بنائیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہے اور جس میں اسٹمک کے ساتھ ساتھ لیور بھی انوالو ہو جاتا ہے، سو اس کو بھی فوکس میں رکھیں.
اوکے، سو یہ تھی ہمارے پاس ریڈنگ جو کہ اسکارپیو لوگوں کے لیے تھی. اب ہم آگے موو کرتے ہیں اور لاسٹ ریڈنگ دیکھتے ہیں جو کہ پائسز سن مون اور پائسز اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ہے، اور ٹائم پیریڈ ہے ہمارے پاس 7 دسمبر سے آنورڈ جو ویک ہے وہ. سو لیٹس اسٹارٹ. منتھلیز دیکھنا مت بھولیں اگر آپ نے نہیں دیکھا. پائسز کی منتھلی اس دفعہ بہت انٹرسٹنگ تھی اور میں نے اس میں کافی سارے ٹائم پیریڈ بھی مینشن کیے ہیں جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. سو اوپننگ ہو رہی ہے ریڈنگ کی 6 آف پینٹیکلز، 2 آف وانڈز، ہینگ مین کا کارڈ ہے، لورز کا کارڈ ہے، 3 آف وانڈز، دین ہائی پریسٹس اور ایمپرر ان ریورس. اچھا جی، 2 کارڈز تو پائسز کے اپنے خود کے کارڈ ہیں. کوئی اور بات یہاں سمجھ نہیں آتی ہے سوائے اس کے کہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے لیے رکی ہوئی ہیں یا سلو ہیں یا اس پیس پہ نہیں ہیں جس پیس پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ ایموشنلی یا فائنینشلی بھی اگر آپ ویک ہیں یا اگر آپ پرابلم میں ہیں اور آپ کو پیسوں کی فار ایگزامپل ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کو ایڈ ضرور مل جائے گی. کہیں نہ کہیں سے اتنے پیسے ضرور مل جائیں گے آپ کو ہفتے کے آغاز میں ہی چانس ہے جو کہ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ آپ کا ضرور گزار دیں گے. کچھ فیصلے ہیں یہاں پہ جو کہ آپ کو کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیسائیڈ کرنا پڑے اور پھر وینسڈے والا دن بھی آپ اس کے اوپر سوچتے ہوئے گزاریں. ان 2 دنوں کے بعد میرا خیال ہے کہ تھرسڈے والے دن ڈیفینیٹلی آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکے ہوں گے اور وہ جو ایک ڈول مائنڈڈنیس ہے، یہ کرنا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے یا اس کو لینا چاہیے، یہ تھرسڈے تک ایشو جو ہے یہ ریزالو ہو چکا ہوگا. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ فورن لینڈز کے ساتھ آپ کا کوئی ابراڈ کے ساتھ آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہو اور یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ایسا ہو جس میں باہر کسی ملک کے ساتھ یا تو کوئی شخص باہر رہتا ہے یا کوئی کام باہر ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا چیز پاسبل ہے جو کہ ابراڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ بہرحال وہاں سے پھر جب آپ خود کوئی فیصلہ کر لیں گے اور کچھ وہاں پہ اگر میل کرنی ہے، اگر میسج کرنا ہے تو اس کے بعد ایک انتظار کا ایک دوبارہ ایک پیریڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ موجود ہے اور آپ یہاں پہ انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے سیٹرڈے کے لیے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال کوئی، بلکہ ایمپرر ان ریورس ہے. یا تو آپ کا کسی ہائر اتھارٹی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہونے کا امکان ہے یا میں بھی کچھ ناراضگی ہونے کا امکان ہے یا یہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ویٹ کا پیریڈ ہے جو کہ باہر سے جواب آنے کا جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ آپ کو انتظار کرنے کو کہا جا رہا ہے وہاں پہ بیسیکلی ایک یہ بھی چیز ایسوسیٹڈ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. You just have to sit and wait. You just have to wait. You cannot act anything. یہ چیز یہاں پہ بہت پرومیننٹلی نظر آ رہی ہے. یہ بھی اس میں ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کے اندر کا کوئی ایک لیگل ایسپیکٹ بھی ہو، اور جو لیگل ایسپیکٹ ہے اس میں بعض دفعہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں یا اس کے بعد ڈیسیژن آتے ہیں یا اس کے بعد آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جواب جو ہے وہ آتا ہے. جیسے بعض دفعہ 2-3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پرٹیکولر جگہ پہ آپ یا کسی پرٹیکولر پرسن کے ساتھ آپ جو ہے وہ بات چیت نہیں کر رہے. اور یہ جو ہائر اتھارٹی والی جو میں نے بات کہی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی آپ کے باس ہوں، فادر فگر ہوں، ہسبینڈ ہوں، لیکن ان کے ساتھ اگین آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی اور آپ
اچھا، کمیونیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے، کمیونیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود وہاں پہ بات نہیں کر رہے. اور یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کے بات نہ کرنے کی وجہ سے یا آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی جو یہ باس ہے یا فادر ہیں یا بڑا بھائی ہے یا ہسبینڈ ہے، یہ کچھ ناراض ہیں آپ سے. اوکے جی، سو ایڈوائس کا کارڈ پائسز سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے 7 دسمبر سے آنورڈ جو ویک ہے اس کے لیے ایک کارڈ ایڈوائس کا پلیز. نہیں، اچھا جی، آرک اینجل رافیل کا کارڈ ہے 9 نمبر. 9 نمبر ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں اینڈ ہونے والی ہیں، بس ایک تھوڑا سا انتظار باقی ہے. سو ڈیوائن پروٹیکشن کے لیے آپ کے پاس کارڈ ہے آرک اینجل رافیل کا. اور اس کارڈ کا جو معنی ہے یا اس کارڈ میں جو ایڈوائس آپ کے لیے چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اب آپ کی زندگی میں کمپلیکیشن اس ٹائم پہ چل رہی ہے، انتظار ہے، کچھ بات چیت ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے سر کے اوپر ایک ڈیوائن پروٹیکشن ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ، آپ اپنے آپ کو اوپن کریں اور آپ کے لیے ہیلنگ ہے، آپ کے لیے نالج ہے. آپ جیسے جیسے کوشش کرتے رہیں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی انفارمیشن ملے گی جو کہ نہ صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ کے کیے گئے فیصلے درست ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ جو راستہ آپ نے چوز کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی کہ آگے کہاں جانا ہے اور آگے فردر کیا کرنا ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے آپ کو ان فورسز کے ساتھ جو کہ ڈیوائن فورسز ہیں، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جو بھی آپ کا ریلیجن بلیو ہے، جو بھی آپ کی ہائر اتھارٹی جس بھی نام سے آپ بلاتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہاں پہ کنیکٹ کریں، دعا کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں اور یونیورس کو یہ بات بتائیں کہ آپ اوپن ٹو ایکسیپٹ، اوپن ٹو ریسیو ہیں. اس ٹائم پہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم اپنی انرجی کو انورڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک انرجی کا فلو جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ریسیپشن کے موڈ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو روز اپنے آپ کے لیے اس ہفتے میں یہ بات خاص طور پہ دہرانے کی ضرورت ہے دیٹ آئی ایم اوپن ٹو ریسیو لو، آئی ایم اوپن ٹو ریسیو ہیلنگ، آئی ایم اوپن ٹو ریسیو نالج، کیونکہ یہی 3 میسیجز جو ہیں وہ اس کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسز، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.